ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنوع درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان تعلق داری، رشتہ داری، ان کے آپس میں پیار محبت کے حوالے سے چند گزارشات رکھی تھی۔ ماہ محرم سال کا، قمری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ کئی اعتبار سے بڑا افضل مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے ہاں قابل احترام مہینہ ہے، جس کا احترام صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے دور کے کافر اور مشرک بھی کرتے تھے۔ یہ مہینہ امن و امان، سکون کا مہینہ ہے، دنگے فساد کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس کی حرمت کو پامال کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اس نظام کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو بنایا ہے، ان کو قابل احترام بنایا ہے۔ تو ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو جانے اور ان کے اندر اپنی جائز لڑائیاں بھی ترک کر دے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان سال ہر سال کی جنگیں ہو جاتی تھی، آپس میں لڑائیاں اور جنگیں جاری ہو جاتی، لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا تو وہ آپس کی اس جنگ کو بھی روک دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ لوگ تاریخ کے اور آپ میں پڑھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربعہ میں سے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، 4 ساڑھے 4-5 سال کا جو ان کا خلافت کا دورانیہ ہے، سارے کا سارا خانہ جنگی کے اندر گزرا ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں، آپس کے اندر فساد یہ بہت زیادہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ آپس کے اندر تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور لڑائیاں کی ہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے بھی جنگ صفین کے اندر جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو درمیان کے اندر وقفہ کر لیتے، اور وہ وقفہ حرمت والے مہینوں کا ہوتا تھا۔ یعنی مسلمانوں کے آپس میں جنگیں جاری ہیں، لیکن مسلمان بھی حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر لڑائیاں روک دیتے ہیں، حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کے اندر خواہ وہ آپ کی اجتہادی لڑائی ہے، جہاد بھی ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ جب تک دشمن کی طرف سے پیش قدمی نہ ہو، اقدام نہ ہو، تو مسلمانوں کو بھی امن سے رہنے کا حکم ہے اور مسلمان کو احترام کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا ایک پہلو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے
ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. سن ہجری کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ مسلمانوں کا سال ہے. اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی ہے جس کی بنیاد جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر رکھی ہے. سن ہجری کی ابتدا سیدنا عمر کے دور سے شروع ہوئی ہے اور انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے ہجری سال سے مسلمانوں کی تاریخ کا دن طے کیا ہے. اس بارے میں دو روایات آتی ہیں. ایک روایت الفاروق کے اندر علامہ شبلی نعمانی نے ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سن 21 ہجری کے اندر جناب سیدنا عمر کا دور خلافت ہے. ایک تحریر آئی، خط آیا اور اس کے اوپر شعبان لکھا ہوا ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی تاریخ صرف شعبان درج ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شعبان اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے یا اس سے پچھلے سال کا ہے؟ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہر سال شعبان آتا ہے. پھر جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مجلس شورا کے اندر مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ مسلمان محرم الحرام سے اپنے سال کی ابتدا کریں، چونکہ اس سے پہلے بھی عرب کے اندر سال کی ابتدا محرم سے ہی ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے تاریخ کو طے کرنے میں مشکلات تھی. وہ پہلے والی جو عیسوی تاریخ تھی یا جو اور تاریخیں تھیں ان کو منعقد کرتے تھے. تو پھر مسلمانوں کا باہمی مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا ہماری تاریخ کے اندر ایک بڑا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے، جس میں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یہ تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے. لہذا ہجرت سے ہی سن ہجری کی ابتدا رکھ دی جائے، یعنی مسلمانوں کے جو تاریخ ہے اس کی ابتدا اسی سال سے رکھی جائے جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. اور ایک روایت میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی عظیم الشان کتاب رحمت للعالمین کے اندر انہوں نے تھوڑا سا اختلاف ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سن ہجری کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ 21 ہجری میں نہیں ہوئی بلکہ 17 ہجری کے اندر ہوئی ہے. 17 ہجری کے اندر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہی سن ہجری کا آغاز کر دیا جائے. اب نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی. 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی. پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سن ہجری کی ابتدا ہجرت سے ہی رکھی گئی، لیکن سال کا آغاز ربیع الاول سے نہیں کیا بلکہ جس طرح پہلے چلتا آ رہا تھا محرم سے، اس سے 2 ماہ پہلے محرم سے ہی پھر سال کی ابتدا رکھی گئی. اس لحاظ سے بھی محرم کا مہینہ بڑا اہمیت والا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے. مسلمانوں نے جو اپنے لیے تاریخ کا سن مقرر کیا ہے اور جس سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے شروع نہیں ہوئی، نہ آپ کی پیدائش والے سال سے شروع ہوئی ہے، بلکہ جس سال نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر ایک مسلمانوں کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے، وہیں سے مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. اس لحاظ سے بھی محرم الحرام کا مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے
یہ مسلمانوں کی تاریخ کی دہرائی لوگوں کے ذہنوں میں یاد دلاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کی تاریخ کو دہراتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہجرت والا ہے محرم کی مناسبت سے اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہجرت یہ بہت عظیم الشان عمل ہے۔ لغوی اعتبار سے ہجرت کہتے ہیں کسی انسان کا کسی چیز کو چھوڑ دینا، جدا ہو جانا، الگ ہو جانا۔ عرب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو بھی ہجرت کہتے تھے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو بھی ہجرت کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اس معنی کے اندر لفظ یہ ہجرت استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جو بیویاں اپنے خاندوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اور باوجود سمجھانے بجھانے کے پاس نہیں آتی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو سرزنش کے لیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور ان کی تعذیب کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، ان کے بستروں کو چھوڑ دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو۔ اسی طرح ہجرت کا لفظ قرآن مجید کے اندر اس معنی میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں احادیث کے اندر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ بندہ ہے جو اللہ کی منع کردہ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، منہیات کو ترک کر دیتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، قرآن و سنت نے روکا ہے، جو بندہ ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اصل مہاجر وہ بندہ ہے۔ المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ بعض محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ الہجرت ہجرتان، ہجرت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت الاوطان، وطنوں سے ہجرت کر جانا، علاقوں سے ہجرت کر جانا، اور دوسری ہجرت ہے ہجرت الاثم والعدوان، گناہ کو چھوڑ دینا، ظلم و زیادتی کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ فرمایا وَأَفْضَلُهُمَا ہجرت الاثم والعدوان، ان دو ہجرتوں میں سے سب سے جو افضل ہجرت ہے نا، بہترین ہجرت ہے، وہ گناہوں کو، ظلم و زیادتی کو چھوڑ دینا، یہ بہترین ہجرت ہے کہ انسان اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ یاد رکھیں ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ انسان کا جو ایمان ہے اس کی پوری زندگی کے اندر سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا اسلام ہے، اس کا ایمان ہے۔ اگر ایک بندے پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اس سے نعمتیں چھینتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ لیکن آزمائش کے دور میں، پریشانی کے عالم میں، مشکلات کے اندر ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ دنیا کے اندر ایمان سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ایک مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اس کی سب سے قیمتی متاع وہ اس کا ایمان ہے۔ اس کی دنیا لٹتی ہے، لٹ جائے، نقصان دنیاوی ہوتا ہے، ہو جائے، گھر چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، اس کے مال و متاع ضائع ہو جائے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ لیکن ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایک مسلمان مرد عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اسلام کا اعلان کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، کلمے کی دعوت دی ہے، دین کی بنیاد رکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن گئے، خلاف ہو گئے، آپ کے مخالف بن گئے۔ وہ لوگ
جو اپنی زبانوں سے سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار نبی علیہ السلام کو سمجھتے تھے. اپنے پورے مکے میں سے سب سے صالح اور بہترین نوجوان نبی علیہ السلام کو سمجھتے تھے، سب سے سچا آپ کو سمجھتے تھے، سب سے زیادہ عزت احترام آپ کا کرتے تھے. اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، ان کے آباء و اجداد جن کی پیروی، جن کی پوجا پاٹ، اپنے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر رکھی تھی، جب نبی علیہ السلام نے ان کے ان معبودان باطلہ کو للکارا، ان کے باطل الہوں کا رد کیا، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے. آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دشمن بن گئے، اور یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی دعوت بھی سچی ہے، لیکن حسد تھا، دل کے اندر ایک بغض تھا کہ یہ نبوت والا منصب، یہ اتنا بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ اور منصب، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کے حصے میں آ گیا ہے، جو مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، جس کی بیک گراؤنڈ اتنی مضبوط نہیں ہے، جو مکے کے اندر بظاہر بڑا آدمی نہیں ہے، ایک یتیم لڑکا جو ہماری مزدوریاں کر کے جوان ہوا، جو لوگوں کی بکریاں چرا کے جوان ہوا ہے، وہ لڑکا آج اللہ نے اس کو نبوت کے اس عظیم منصب سے سرفراز کر دیا ہے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. اگر آج ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، اس کی دعوت کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو اس کی حیثیت سردار جیسی ہوگی اور ہم سب کی حیثیت اس کے سامنے غلام جیسی ہوگی. ہم اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. ہماری چتراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری ٹھاٹ باٹ وہ ختم ہو جائے گی مکے کے اندر. اس بنیاد پر ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے. اور نبی علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، جو آپ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے تھے، جن لوگوں نے ان مشکل حالات کے اندر نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، ان کو طرح طرح کی تکالیف ان لوگوں نے پہنچانا شروع کر دی، تنگ کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کے لیے ان کا عرصہ حیات مکے کے اندر انہوں نے تنگ کر دیا. نبی علیہ السلام کا پورا خاندان بنی ہاشم، خواہ وہ مسلمان تھے یا ان کے اندر غیر مسلم تھے، وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے کمیوں کا شکار تھے. آپ جانتے ہیں شیخ ابی طالب کے 3 سال جو بڑی ایک جو ہے نا وہ دردناک ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کو ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خاندان کے جو غیر مسلم تھے، ابو طالب وغیرہ دیگر لوگ، ان کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر 3 سال کا عرصہ گزارنا پڑا. مسلمانوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا اور معاہدہ کر دیا آپس میں. کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی خیر خواہی نہیں کرے گا. ان کو ہر صورت تنگ کرنا ہے اور ان کو مجبور کر دینا ہے کہ یہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں اور ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. یہ ان کا بنیادی مقصد تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ اپنے بندوں کو ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے، اللہ ان کو صلاحیت عطا کرتا ہے، اللہ ان کو قوت عطا کرتا ہے. نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھ دینے والے مرد عورتیں، اللہ نے ان کا ایمان اتنا مضبوط بنا دیا کہ یہ ظالم لوگ طرح طرح کی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں. آپ کے صحابہ کو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، اس کو دھول پر لٹاتے ہیں، انگاروں پر لٹاتے ہیں،
ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، اور خود نبی علیہ السلام کو پتھر مارتے ہیں، آپ علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھیوں کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ تزلزل کا شکار نہیں ہوئے، کسی قسم کی مداہنت کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کو بچایا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ 5 نبوی کو کچھ مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا نبی علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ کہ ہم مکہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کے اندر چلے جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ 12-14 افراد مکے سے نکلے، ساحل سمندر پر پہنچے، وہاں ایک کشتی پر سوار ہوئے اور حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے، حبشہ کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں مسلمانوں کا بڑا زبردست استقبال ہوا، مسلمانوں کو پناہ دی گئی، نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی عزت افزائی کی گئی، ان کا احترام کیا گیا۔ لیکن یہ ظالم لوگ، کافر، مشرکین، بے ایمان مکے کے لوگ جو ہے انہوں نے نجاشی کے دربار تک مسلمانوں کا پیچھا کیا ہے، وہاں تک بھی پہنچے اور اس کو مجبور کیا ہے کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو واپس کر دو۔ لیکن نجاشی نے مسلمانوں کا بڑا احترام کیا، خود عیسائی بادشاہ ہے لیکن مسلمانوں کا احترام کیا، عزت دی۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے اندر 82 یا 84 افراد مسلمانوں کے ہجرت کر کے مکے سے حبشہ کی طرف چلے گئے، یہ دوسری ہجرت حبشہ تھی۔ تو مسلمانوں کا اتنا ان کو مکے کے اندر تنگ کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے مال چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ دی، صرف اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو لے کر اس علاقے کو خیر باد کہہ دیا، چلے گئے، وہاں سے علاقے غیر کے اندر چلے گئے، حبشہ کے اندر چلے گئے۔ اصل چیز کیا تھی؟ وہ لوگ اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے، وہ لوگ دین اسلام کی حفاظت چاہتے تھے۔ اس سے بڑھ کر آزمائش ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ بندہ اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اپنے مال و متاع چھوڑ دے اور اس علاقے سے ہجرت کر جائے۔ بہت بڑی آزمائش کا کام ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ پھر ایسے ہوا، نبی علیہ السلام مکے میں ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ مکے میں رہ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے سختیاں، تنگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام کا راستہ روکنے کی مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ جب پھیلتی جا رہی ہے، ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ حج کے موسم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے راستوں پر کھڑے ہو جاتے، آنے والے کافروں کو ملتے، لوگ آپ علیہ السلام کو ملتے، آپ ان کو دین کی دعوت دیتے، دین کا پیغام پہنچاتے۔ لوگ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کی فضاقتہ، آپ کی شکل و صورت دیکھ کر، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر، آپ کا اخلاق کردار دیکھ کر آپ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے، اسلام میں داخل ہو جاتے۔ مکے کے لوگوں نے پھر یہ سازش کی کہ یہ باہر راستوں پر کھڑے ہو کر آنے والے کافروں کو یہ منع کرتے تھے کہ مکے میں جا رہے ہو، حج کرنے آئے ہو،
مکے کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ان کو جھٹلاتا ہے، ان کی تکذیب کرتا ہے، رد کرتا ہے، تردید کرتا ہے، اور وہ ایک الہ کی دعوت دیتا ہے، اپنا ایک نیا دین اس نے متعارف کروایا ہے اور لوگوں کو اپنے گڑبے میں لے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے جو ہے نا ساتھ ملتے جا رہے ہیں، اس کی نفری زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے مکے کے اندر اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی، اس سے نہیں ملنا، اس سے بچ کے رہنا ہے، اس کی بات کو نہیں سننا۔ یہ مکے کے کافر خود پبلسٹی کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی، خود نبی علیہ السلام کی تشہیری مہم چلا رہے ہیں، آپ کی دعوت اور تبلیغ کا اشتہار خود بنے ہوئے ہیں۔ تو جب لوگوں کو یہ منع کیا جاتا، آپ کو پتا ہے ایک انسان کی فطرت ہے، الانسان حریص علی ما منع، ہمیشہ انسان ایسے کام کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جاتا ہے، جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال سے یہ بات سمجھیں، اب جمعہ پڑھنے آنے والے افراد ادھر سے آ رہے ہیں نا، سارے ادھر سے آ رہے ہیں، کوئی بھی اس دروازے سے نہیں آ رہا۔ اگر میں یہاں اعلان کر دوں کہ جو جمعہ پڑھنے والے افراد ہیں وہ کوئی بھی بھائی اس دروازے کی طرف نہ آئے، ساروں نے واپس مڑ کے جانا ہے، دیکھنا اس دروازے کی طرف جائے گیا، ادھر سے جانا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہمیں روکا جائے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے، فطرت رکھی ہے، اور یہ انسان اپنی اس فطرت کے مطابق بہت ساری منع کردہ کاموں کی طرف جاتا ہے، منع کردہ چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اسی تقاضے کے مطابق یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، ڈھونڈتے، مکے میں لوگوں سے پوچھتے، ٹوپ لگاتے، وہ نوجوان کی طرح جس کا نام محمد ہے، ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ چنانچہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، آپ علیہ السلام دین کی دعوت ان کے سامنے رکھتے، دین اسلام پیش کرتے، سمجھاتے۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر کے پہلی ملاقات کے اندر ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت بڑھتی جا رہی، تعارف بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ مشہوریاں اور یہ تشہیری مہم اتنی پھیلی کہ پورے عالم عرب کے اندر نبی علیہ السلام کے چرچے ہو گئے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبوت کا اعلان کر دیا، جو ایک الہ کی دعوت دیتا ہے، جو ایک رب کو ماننے والا ہے، اور وہ معبودان باطلہ کی تردید کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بات، یہ دعوت انہی غیر مسلموں کے ذریعے ہی اللہ نے پورے عالم عرب کے اندر پھیلا دی۔ دنیا کے عرب کے کونے کونے میں نبی علیہ السلام کی یہ دعوت پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر مدینہ سے کچھ لوگ یہ دعوت سن کے نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں۔ یہاں سے بات انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے میں آنے والی ہر مشکل اور ہر آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اندر ہر قسم کی مالی، جسمانی اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے اللہ استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔